نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہماری اس سے پہلے ایک ویڈیو آ چکی ہے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ قرأت کرنے کے متعلق، جس میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ امام کے پیچھے جو مقتدی ہے اگر وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم غیر مقلدین کا اعتراف پیش کیا اور حدیث مبارکہ بھی پیش کی، جس میں صحابی رسول پیچھے آ کر نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں شامل ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے رکوع میں قرآن پڑھنا منع ہے، اور اللہ کے رسول نے اسے دعا تو دی، اسے منع نہیں کیا، البتہ اسے کہا کہ اسے لوٹانا نہیں، اور اس چیز کا اعتراف غیر مقلدین نے بھی کیا۔ تو اس سلسلے میں ہماری ویڈیو تھی، تو اس ویڈیو کے بعد ہمارے ایک محسن نے ایک بہترین مشورہ دیا کہ بھائی غیر مقلدین اکثر جو نا وہ عام لوگوں کو جو پریشان کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ ایسی روایات پیش کرتے ہیں کہ بھئی جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم امام کے پیچھے ہو تو اور قرات نہ کرو، البتہ سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں۔ تو اس محسن نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی اس پر بھی ویڈیو بنائی جائے یا اس پر وضاحت کی جائے۔ تو اس سلسلے میں آج یہ ویڈیو ہے، ہم وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس پر کوشش کرتے ہیں کہ بات آسان ہو، زیادہ اس میں الجھا نہ جائے، عام فہم میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ترمذی شریف اور غالباً سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے کہ وہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے کوئی امام کے پیچھے قرات کرتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم قرات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو سوائے فاتحہ کے، سورۃ الفاتحہ کے، اس لیے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سلسلے میں، اس حدیث کے سلسلے میں ہم تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض رکھتے ہیں، امید ہے کہ بات بآسانی سمجھ آ جائے گی، اور تینوں باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں، اور بالخصوص آخری بات، پہلی بات یہ کہ ہمارے علماء کرام نے بھی اس حدیث پر، اس روایت پر بات کی ہے اور لکھا ہے، آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم اسکرین پر کوشش کریں گے آپ کے سامنے لائیں گے، دیکھیں اس میں ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی، یہ جو اس کا راوی محمد بن اسحاق لکھا ہے کہ یہ عند الجمہور ضعیف، مجروح، کذاب، دجال، شیعہ، معتزلی اور قدری تھا، اور یعنی اور بھی ان پر جو جرحیں پیش کی گئی ہیں، اور راویوں پر بھی جرحیں پیش کی، اور اس طرح کی اور دیگر احادیث یعنی ان ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ان پر بھی جرح موجود ہے، ان میں راوی ضعیف بھی ہیں اور ان کی سند میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی روایت، پہلی بات تو یہ کہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے استدلال کیا جائے کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے، اس قابل ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی حدیث میں جو آخری حصہ ہے نا، جو خاص حصہ ہے کہ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کہ ایسا نہ کرو بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اب اس میں تو راویوں پر جرح موجود ہے، اس حدیث سند میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے، بہرحال لیکن ہم اگر سوچتے ہیں کہ صحیح احادیث میں انہی الفاظ کے ساتھ احادیث آئی ہیں، جیسے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں، لیکن ان الفاظ میں وضاحت موجود ہے، بعض احادیث میں وضاحت موجود ہے، یہاں تک یہ الفاظ ختم نہیں ہوتے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بلکہ کسی روایت میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا آیا ہے، کہیں فما زاد آیا ہے، وما تیسر آیا، یعنی ان روایات سے، ان کے اندر جو اضافی الفاظ آئے ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف سورۃ الفاتحہ نہیں بلکہ سورۃ الفاتحہ سے بھی کچھ زیادہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ اس کے ساتھ کچھ لازمی پڑھنا، اس کے بغیر نماز نہیں، سورۃ الفاتحہ اس سے زائد کچھ پڑھنا، اس کے بغیر نماز نہیں، یعنی یہ کہا جا رہا ہے احادیث میں۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روایات ہیں، یعنی ایسی روایت، یہ مخاطب اس شخص سے ہے جو دونوں صورتیں پڑھتا ہے۔ اب دونوں صورتیں پڑھنے والا منفرد ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، مقتدی نہیں ہو سکتا، اور اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام نے ایسی احادیث کے متعلق ہمارے علماء کرام نے دلائل دیے ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے متعلق اذا کان وحدہ، یہ اکیلے کے لیے، امام سفیان بن عیینہ جو اس حدیث کے راوی وہ بھی کہتے ہیں لمن یصلی وحدہ، یہ اکیلے کے لیے، امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں اذا کان وحدہ،
یہ اکیلے کے لیے، یعنی اس طرح کی اور ائمہ کے اقوال موجود ہیں کہ بھائی یہ حدیث جس کے اندر سورۃ الفاتحہ فقط نہیں کہا گیا، آگے جو مزید وضاحت ہے اس میں یہ کہ سورۃ الفاتحہ اس کے ساتھ کچھ، سورۃ الفاتحہ کوئی اور سورت، یعنی الفاظ آئے ہیں، یعنی ایک سورۃ الفاتحہ پر اکتفا نہیں کیا گیا، سورۃ الفاتحہ کچھ اور نہیں پڑھا گیا تو اس کی نماز نہیں۔ تو ائمہ نے صحابہ کا بھی یعنی یہ فیصلہ آ گیا کہ یہ حدیث جو ہے نا وہ اکیلے نماز کے لیے، منفرد کے لیے، یا جو امام ہے وہ بھی جو ہے نا مقتدی نہیں، یہ مقتدی کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ اب تیسری بات بہت بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں بھائی یہ روایت اگر ہم اس کو جو ہے نا یہ پیش کرتے ہیں، اس کے اندر ضعیف راوی بھی ہیں جو شیعہ بھی کہہ لیں، جو عند الجمہور ضعیف ہیں، دجال و کذاب کہا گیا ہے، کے باوجود بھی اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو یہ روایت قرآن پاک کے خلاف آتی ہے، قرآن پاک کے صریح حکم کے خلاف آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جس طرح مولانا محمد اسماعیل محمدی صاحب نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی لڑائی نہیں چلتی رہی کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور حکم دیں۔ اب قرآن پاک تو کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، خاموش رہو، اور اللہ کے رسول کہیں کہ تم پیچھے پڑھتے رہو، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو لہذا اب دیکھیں نا صرف یہ روایات نہیں ہیں، اب قرآن پاک کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، یہ دونوں جہاں مل رہے ہیں صحیح روایات سے اور قرآن پاک کی آیت سے، تو پتہ چلتا ہے کہ بات کیا ہے، بات آسان ہو جاتی ہے۔ اب قرآن پاک ایک طرف حکم دے رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی دیکھ لیں نا کہ اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر، مسند ابو عوانہ کے اندر ہے اور سنن دارقطنی کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یعنی کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب امام ہونا انما جعل الامام لیؤتم بہ اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ اب اللہ کے رسول امام کا کام بتا رہے ہیں اور مقتدی کا کام بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں امام کا کام؟ امام کا کام یہ ہے کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، مقتدی کا کام بھی بتایا جا رہا ہے، وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، اور امام وَإِذَا قَرَأَ جب وہ پڑھنا شروع کر دے تو اب مقتدی کا کیا کام بتایا جا رہا ہے کہ فَأَنصِتُوا کہ تم خاموش رہو۔ اب کتنی دیر خاموش رہنا ہے؟ وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ، جب وہ سورۃ الفاتحہ پوری کر لے، جب وہ سورۃ الفاتحہ پوری تب تم کہو آمین۔ اب دیکھیں نا بات یہ کہ بھائی اس میں تو سورۃ الفاتحہ کی بات نہیں آئے گی، مکمل سورۃ الفاتحہ کی بات آ گئی، اور مکمل سورۃ الفاتحہ جب تک امام پڑھ رہے ہیں خاموش رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں امام تکبیر کے بعد کیا پڑھتا ہے، تکبیر کے بعد امام کیا پڑھتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ قرات کہاں سے شروع کرتا ہے؟ احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے متعلق کہ وہ سورۃ الفاتحہ سے قرات شروع کیا کرتے، الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کیا کرتے تھے۔ اب امام قرات کر رہا ہے اس وقت خاموش، اب خاموش کب تک؟ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ، اب یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صرف سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب امام، اب یہاں بھی وَإِذَا قَالَ کہا گیا اکیلے امام کے لیے۔ اب دیکھیں نا اب ہم اس کو عام فہم کہتے ہیں کہ اس کا یوں ترجمہ کر دیں کہ جب اکیلا امام کہے وَإِذَا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، اب کہا کہ تم سب آمین کہو۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ امام سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وَإِذَا قرأ جب وہ پڑھے فَأَنصِتُوا، اب قرآن نے بھی فَأَنصِتُوا کا حکم دیا، رسول اللہ نے بھی فَأَنصِتُوا کا حکم دیا، تو معلوم ہوا کہ وہ احادیث جو صحیح بھی ہیں اور اللہ کے قرآن کے ساتھ ملے، جیسے قرآن کا حکم اور احادیث کا بھی حکم، تو جو اللہ حکم دیتے ہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات درست ہے، اور اسی آیت کے تحت صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور ائمہ کرام نے بھی یہی لکھا کہ یہ آیت قرآن پاک کی جو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ نماز کے متعلق ہے کہ نماز میں جب امام پڑھ رہا ہو تمہیں پیچھے خاموش رہنا ہے اور توجہ سے سننا ہے۔ اب تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی ہے کہ صحابہ پڑھتے رہتے تھے، اللہ کے رسول بسم اللہ پڑھتے، وہ بسم اللہ پڑھتے، قرآن پر سورۃ الفاتحہ پڑھتے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے، اور کوئی سورت پڑھتے اور بھی سورت پڑھ لیتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اللہ کے رسول پڑھتے رہتے تھے اور پیچھے خاموش رہتے تھے۔ تو ناظرین اکرام بات واضح اور آسان ہے، تین چیزیں آپ کی خدمت پیش کی۔ ایک یہ کہ اس حدیث پر جرح ہے، یہ حدیث درست نہیں ہے، اس قابل نہیں کہ اس سے استدلال کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ صرف اتنے ہی الفاظ نہیں، اور احادیث میں
مزید بات وضاحت سے آئی ہے کہ صرف سورۃ الفاتحہ نہیں بلکہ اس سے کچھ زائد پڑھا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب قرآن کا حکم ہے کہ نہ پڑھو، پھر اللہ کے رسول کا حکم اس کے الگ کیسے ہوگا؟ تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی موجود ہے کہ امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہو نا، کیونکہ امام قرات کرتا ہے سورۃ الفاتحہ سے، اور آخری الفاظ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، یہاں تک آپ پہنچے تب تک تمہیں خاموش ہونا ہے۔ جب وہ وَلَا الضَّالِّينَ پر پہنچے تو فَقُولُوا آمین، تمہیں آمین کہنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔